آج کی نشست میں ہیں زیارت قبور۔ قبروں کی زیارت کو جانا سنت ہے۔ ہر ہفتہ میں ایک دن زیارت کریں۔ جمعہ یا جمعرات یا سنیچر یا دوشنبہ کے دن مناسب ہے۔ سب سے افضل جمعہ کا دن صبح کا وقت ہے۔ اولیاء اکرام کی مزارات پر سفر کر کے جانا جائز ہے۔ اولیاء اکرام اپنے زیارت کرنے والوں کو نفع پہنچاتے ہیں، یعنی کہ قبر کے زیارت کے لیے جانا سنت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر کے زیارت کے لیے جاتے تھے قبرستان، اور امت کے لیے دعائے خیر کرتے تھے۔ ہفتہ میں ایک دن کم سے کم قبرستان جانا چاہیے، جمعہ کا دن ہو یا جمعرات کا یا سنیچر کا یا پیر کا دن۔ سب سے افضل دن جو ہے جمعہ کا ہے، اور صبح صادق یعنی کہ نماز فجر کے بعد جائیں تو بہتر ہے۔ اولیاء کرام کی مزارات پر سفر کر کے جانا جائز ہے، اور اولیاء کرام کی مزارات پر جو جاتا ہے اولیاء کرام اس کو نفع پہنچاتا ہے، یعنی کہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر وہاں کوئی خلاف شرع بات ہو، جیسے عورتوں کا سامنا باوجہ اور اس کی وجہ سے زیارت نہ چھوڑ دی جائے، ایسے باتوں سے نیک کام چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ اسے برا جانے، ہو سکے تو اسے بری بات کو دور کریں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس مزارات پر جیسے عورتوں کو جانا اب عام ہو چکا ہے، عورتیں مردوں سے زیادہ اب عورتیں جانے لگے ہیں، اور مرد خود جو ہے اپنے عورتوں کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ سب سے برا کام ہے۔ عورت کو تو یہاں تک کہ اگر سفر حج کے لیے بھی جانا اکیلے میں جائز نہیں ہے، جب تک ان کا محرم ساتھ نہ ہو۔ صرف اپنے گھر سے سفر حج کے لیے ان کو جانے کے لیے جائز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے لیے زیارت کے لیے اس کو جانا جائز ہے۔ باقی اولیاء کرام کے مزارات پر یا قبرستان میں ان کو جانا جائز نہیں۔ جو عورت یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ گھر سے نکلنے کے لیے یا بازار جانے کے لیے یا کسی اولیاء اکرام کی مزارات پر جانے کے لیے، تو جس وقت سے وہ ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اسی وقت سے ان پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتے ہیں، لعنتیں برسنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عورتیں گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں، گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اگر کبھی کبھار اگر ایسا ہو جانا ہو تو باپردہ ہو کر کے اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ باپردہ ہو کر کے۔ آج اگر دیکھا جائے مزارات پر سب سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں تو بے پردگی ہوتے ہوئے جاتی ہے، برقعے کے نام پر ایسے ایسے لباس پہن کے جاتی ہے، تو میں تو ایسا برقع پہننے ان کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اتنا چست برقع پہنتے کہ شریر کے ہر اعضاء ان کے دکھائی دیتے ہیں، ہر اعضاء دکھائی دیتے ہیں۔ اور برقع کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اتنی ڈھیلی ڈھالی ہو، لیکن جس طرح سے ایک چادر اوڑھنے سے انسان کا شریر کا کوئی حصہ نہیں دکھتا ہے، جیسے سردیوں میں چادر یا شال وغیرہ جو سے اوڑھ کے چلتے پھرتے ہیں تو پیچھے سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کا جسم کس طرح کا ہے، تو اس طرح سے برقع پہننے کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کے برقعے میں کوئی نقاشی نہ ہو۔ آج کل میں کیا ہے کہ اس میں پتھر طرح طرح کے لگے رہتے، اس میں ڈیزائننگ ہوتے ہیں اور بہت ایسی چیزیں اس میں دکھائی یعنی کہ ہوتے ہیں۔ ایسے برقعے میں کیا ہے کہ جائز نہیں ہے پہننا، ایسے برقع پہننا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ نقاشی والا اگر آپ کوئی بھی چیز پہن کر کے جائیں گے ہر کسی کا نظر اس کے طرف جائے گا کہ کس طرح کا یہ کپڑا ہے۔ کوئی چمکیلا پتھر لگا ہوا ہے، نگاہ کے سامنے پڑا، ایک مرتبہ دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھنے سے معاف ہے، اب پھر وہ کپڑا ہی ایسے پہنا ہے کہ جو بار بار دیکھنے کے لیے توجہ دلائے گا، کیونکہ شیطان تو ویسے برگلاتا ہے، شیطان ویسے برگلاتا ہے، تو وہ بار بار دیکھنے کے لیے ان پر اکسائے گا، اور جتنی بار دیکھے گا اتنی بار وہ گناہ میں شامل ہوتا جائے گا۔ اب گناہ صرف ایک ہی پر نہیں ہے، دیکھنے والے پر، سب سے پہلے تو گناہ ان پر ہے کہ جو پہن کے جا رہے ہیں، پہلے گناہ ان پر ہے، پھر دیکھنے والے پر بھی گناہ ہے، تو دونوں کے طرف گناہ پر راغب ہے۔ اور اولیاء کرام کے مزارات پر جو عورتیں جاتی ہیں ان کو بھرپور طرح سے روکنا چاہیے۔ آج کل ایسا ہے کہ شادی کے بعد دوسرے دن پہلے مزارات پر لے کے جائیں گے، یہ کون سا طریقہ؟ یہ سب سے زیادہ مہاراشٹر اور کرناٹکا میں یہ زیادہ رائج ہے۔ میرے پاس کئی ایسے سوالات آتے ہیں، دن بہ دن کئی ایسے سوالات آتے ہیں کہ ایسے سوال ہے کہ جیسے آج شادی کر کے لے کے آئے، آج شادی کر کے لے کے آئے، کل ولیمہ نہیں کریں گے، پرسوں ولیمہ کریں گے، کل کا دن ولیمہ، اس لیے کل کا دن پورے گھر والے جو مزارت پر جاتے ہیں،
وہاں جا کر کے نیاز دلائیں گے. اب بھائی تمہیں نیاز دلائیں, گھر پہ دلاؤ نا, گھر پہ کوئی منع کر دے نیاز دلانے کے لیے, گھر پہ دلاؤ. ہاں مزارات پر جانا ہے, آدمی لوگ جائیں, مرد لوگ جائیں, وہ عورتوں کو لے کر کے جائیں گے. وہ دلہن کل ہی ان کے گھر آئی ہے, دوسرے اپنے گھر چھوڑ کر کے, اب کل ہی ان کو گناہوں میں لے کے شامل کر دی. اب پھر اسی سے بھائی جو بچہ جو نسل پیدا ہوگا تو کیا اچھے نیک عالم بنیں گے کیا؟ جب غلط کام میں تم مشغول رہو گے, شریعت کے خلاف تم چلو گے, اور پھر تم یہ سوچتے ہو کہ جو میرا نسل پیدا ہوگا کوئی اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوگا, قاسم بن محمد قاسم بن کے پیدا, صلاح الدین ایوبی بن کے پیدا ہوگا, ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ چاہتے کہ میں گناہ کرتا رہوں, غلط کام کرتا رہوں, شریعت کے خلاف کام کرتا رہوں, اور میرے گھر میں کوئی عالم پیدا ہو, کوئی حافظ پیدا ہو. آج دیکھ لو مہاراشٹر کرناٹکا میں 100 میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ 2 یا 3 گھر میں عالم حافظ پائے جا رہے ہیں, 100 میں سے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ گناہ میں لوگ زیادہ شامل ہیں, اندھ وشواس میں لوگ کچھ اور منا رہے ہیں. کوئی جو ہے چاند کے کیا بولتے ہیں اس کو, امامس منا رہے ہیں. بھائی یہ امامس منا رہے ہیں, اپنے اپنے محلے میں منا رہے ہیں, یہ ناجائز و حرام ہے. عوام شریعت میں ہے نہیں. بھائی کسی بھی کتاب میں کوئی لا کر کے, ایک تھرڈ کتاب میں لا کر کے دیکھے جس کا کوئی مصنف بھی نہ ہو, جس کا کوئی کتاب لکھنے والا مصنف بھی نہ ہو, ایسی بھی کتاب کے لا کے دکھا دے کسی بھی مذہب اسلام کی کتاب میں عوامس منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. آپ کسی طالب علم کوئی مدرسے کے بچے سے جا کے پوچھیں گے نا کہ عوامس بنانا کیسا ہے یہ مسلمانوں کو, وہ بھی جواب دیں گے ناجائز و حرام ہے. اگر کسی نے ان کو صحیح سمجھ کے کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. عوامس کس میں منایا جاتا ہے؟ غیر مسلم میں منایا جاتا ہے. غیر مسلم مانتے بھائی غیر مسلموں کو جس سے ان کو فائدہ ملا وہ ان کو ہی خدا مان لیا. ان کے تو 33 کروڑ خدا ہیں, اور 33 کروڑ کیسے ہوا؟ جس سے ان کو فائدہ ملا وہ انہی سے ہی ان کو خدا مان لیا. اب وہی کام کیا کر رہے ہیں مسلمان کرتے جا رہے ہیں. بھائی اب اپنے محلے میں ہو رہے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ان کو روکا جائے, کسی کی ہمت نہیں ہے روکے. 2-4 آدمی ان کے بھی پکش میں ہے, پورے محلہ تھوڑی ہے, لیکن بولنے کی کسی کی ہمت نہیں کہ ہم جا کر کے بولیں. بھائی 4 آدمی اکٹھا ہو اپنے اپن ہو جائے گا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے محلے میں یہ کام ہو رہا ہے 90% وہاں غیر مسلم آ رہا ہے. محلہ تمہارا, بہن بیٹیاں تمہارے رہ رہے ہیں. کوئی جو مدرسہ بنا ہوا ہے وہ چھت کے اوپر کوئی جا کے لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں. کئی جنوں کو میں نے نکالے وہاں سے, یہ کام ہو رہا وہاں پہ. آج وہاں پہ کوئی مورتی رکھا ہوا نہیں ہے, کوئی بت پرستی وہاں نہیں ہو رہا ہے, لیکن بت پرستی کرنے والا تو آ رہا ہے نا. ایک دن ایسا بھی ہوگا وہ مندر بھی بن جائے گا. بابری مسجد کے ساتھ یہی ہوا ہے. اب بابری مسجد کو اٹھا کر کے اس کی تاریخ دیکھیے. بابری مسجد کے پاس کوئی مندر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن بابری مسجد کے سامنے جو چبوترا تھا, بیٹھنے والی جگہ چبوترا جس کو بولتے ہیں کہ صحن بنا ہوا تھا, غیر مسلموں نے کیا کیا, غیر مسلم بھی آ کے وہاں بیٹھتے تھے, ہندو مسلم سب ایک تھے وہاں پہ, سب بھائی بھائی. اب بھائی بھائی دیکھو بھائی بھائی کیا کر دیے, پھر مسجد ہی چھین لیے. تو وہاں صرف بیٹھتے تھے چائے وغیرہ پینے کے بعد. کچھ لوگوں نے ایک نسخہ جوڑا کہ یہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا مورتی رکھ رہے ہیں, ہم ان کی عبادت کریں گے, ان کو پوجیں گے. تو مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, رکھو. کچھ مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا, کچھ نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, بھائی چارہ ہے تو رکھا جائے. ایک مورتی رکھا کہاں؟ مسجد کے باہر. مسجد کے باہر رکھا, اور باہر رکھنے کے بعد جب بڑھتی گئی, ایک دن ایسا ہوا مورتی سیدھا ممبر پہ سامنے کے کھڑا کر دی. گئے کہ نہیں گئے؟ بھائی ان لوگ اندھ وشواس میں ہیں. کسی نے, ایک شیطان نے کسی کے خواب میں آ کر کے برگلا دیا کہ تم جہاں جا رہے ہیں نا وہاں کسی تمہارے خدا کا مندر ہے. وہ خواب میں دیکھ لیا, کل آگے وہ استھاپت کر دے گا, کل آگے وہ رکھ دے گا. نہیں ہم یہاں آ رہے ہیں, ہمارا آستھا ہے. بھائی آستے کے اوپر ہی سارے بات ہو رہی ہے. ابھی جو فیصلہ ہوا تھا 2019 میں سپریم کورٹ سے کہ بھائی پورا اسٹیٹمنٹ میں پورا لکھا ہوا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد نہیں بنایا گیا, لیکن تو بھی فیصلہ مندر کا ہوا. لیکن جس جج نے جو فیصلہ دیا تھا وہی اب بات اگل رہے کہ نہیں بول رہے ہیں. اب کہہ رہے کہ نہیں وہاں کوئی ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن وہاں آستھا کے اوپر فیصلہ دیا. اب بڑے بڑے لوگ کہہ رہے کہ دوبارہ اس پر پٹیشن ڈالا جائے. تو یہی چیز ہے. اب یہی چیز اگر لوگوں کو سمجھا دیا جائے تو بھائی مولانا خراب ہے, یہ ہمیں اس چیز سے روک رہے ہیں یا بھائی چارہ ختم کر رہے ہیں. بھائی بھائی تمہیں کرنا ہے تم جاؤ, تم ان کے علاقے میں جا کے کرو. بھائی تم جہاں 90% جہاں لوگ ان کے لوگ آ رہے ہیں
تو پھر ان کے علاقے میں جا کے کرو، میں منع تھوڑی کر رہا ہوں۔ اب ایک بات اور نوٹس کرو، وہاں جو لوگ جا رہے ہیں کہ میرے نظر کے سامنے میں دیکھتا ہوں کون کون لوگ وہاں جاتے ہیں، ان لوگوں کو مسجد میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک خدا کو چھوڑ کر کے غیر خدا کی جو عبادت کرے گا، وہ مذہب اسلام کا ماننے والا کلمہ گو ہو، دعویٰ کرے، لیکن اللہ ان کو اپنے در پہ نہیں بلائے گا۔ یہ سب سے بڑی نشاندہی ہے۔ تم دیکھ لو، وہ ہر جگہ جا کے بھٹکے گا، پریشان اتنے رہیں گے کچھ کہہ نہیں سکتے، خوب کما رہے ہیں لیکن وہی پریشان ہے۔ کوئی نیبو کاٹ رہے ہیں، کوئی نیبو پھوک مروا رہے ہیں، کوئی کچھ اور پھوک مروا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے چیز ناجائز و حرام ہے، شریعت میں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روکیں۔ وہ محلہ ہمارا ہے، بہن بیٹی ہمارے رہ رہی ہے، کل کچھ بات ہو جائے گا کون ذمہ دار ہوگا؟ اسی وجہ سے مذہب اسلام کو بدنامی کیا جا رہا ہے آج۔ مذہب اسلام یہ چند مسلمانوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے پورے دنیا بھر میں، یہ صرف چند لوگوں کی وجہ سے۔ وہ کہاوت میں ہے نہیں کہ 100 من دودھ اکٹھا کر لو، ایک نیبو نچوڑ دو، بس سارا دودھ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہی کہانی ہے، یا ایک تالاب میں 1000 مچھلی ہو، 2-4 مچھلیوں کو بیماری ہو جائے، پورے مچھلی کو اٹھا کے بیچتے کہ نہیں بیچتے؟ وہی کہانی ہو رہا ہے آج ہم لوگ کے درمیان۔ اب پر ہم لوگ کے درمیان یہ کہانی پر ہم لوگ کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم یہ سب چیز کو روکیں۔ یہ سب چیز روکنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے۔ شریعت کی طرف ہم لوگ کا دھیان رجحان ہی نہیں ہے، ہم لوگ خود قرآن اور شریعت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ بھائی جو کام شریعت میں ہے، شریعت کے دائرے میں خوب کریے آپ، کوئی منع کوئی روک نہیں ہے۔ میلاد خوانی کیجیے، فاتحہ خوانی کیجیے، آپ قرآن خوانی کیجیے، بچوں کو کھانا کھلائیے، صحیح طریقے حلال اس کے سے کھلائیے۔ اب وہاں پہ غیر مسلم آ رہے ہیں، وہ بھی پیسے دیے رہے ہیں، وہی کھانا کھا رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں، کوئی بان کے لے کے جا رہے ہیں گھر۔ مسلمان صرف کھانے کے پیچھے بک چکا ہے۔ اس وقت دور حاضر میں مسلمان صرف 2 لقمہ کھانے کے لیے اپنا ایمان، اپنا ضمیر کو بیچ دیا، اپنے دین کو بیچ دیا ہے۔ دین سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو۔ اور بات پھر اگر کسی امام کی آ جائے اور پھر دیکھو مفتی بن کے پہلے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں، یہ بات کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ بات اگر دین کی کوئی اگر ہو جائے نا، پھر مفتی بن کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، نماز ایک ٹائم کی پڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو روکا جائے، ہم خود بھی روکے، دوسروں کو بھی روکے۔ اگر غلط کام ہو رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو روکا جائے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بھائی وہاں ہمارے ہی سب رہ رہے ہیں، امت کی ایک بیٹی، ایک انسان کی ایک بیٹی، وہ پورے امت کی بیٹی ہے، پوری امت ہماری ہے۔ ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہونا تمام مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہونا ہے۔ گناہ جہاں ہو رہا ہے، شریعت نے کیا کہا کہ پہلے تو ان کو تم ہاتھ سے روکو۔ اگر تم تنہائی میں ہو، تمہارے مقابلے میں لوگ کم ہے، تو پھر ان کو برا جانو۔ کھول کے نہیں بول سکتے تو دل سے ان کو برا جاننا ہی پڑے گا، نہیں تو پھر تم انہی میں ہی شامل ہو جاؤ گے، انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں روکنا چاہیے۔ مزارت پر جانا جائز نہیں ہے، خوب جائیے، لیکن طریقے سے، سلیقے سے جائیے۔ مرد حضرات جائیے، کیوں عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ کیا فائدہ عورتوں کو لے کے جانے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے قدم میں جنت رکھ دی ہے، تم ان عورتوں کو لے کر کے گھما رہے ہو، ان عورتوں کو لے کے تم گھما رہے ہو، تو کیا مقصد بن رہا ہے اس سے؟ عورت تو گھر کی زینت ہے، وہ مارکیٹ کی زینت تھوڑی ہے۔ مارکیٹ کی زینت تو بنی ہوئے طوائف بھی ہے، مارکیٹ کی زینت تو ہزاروں عورت ہیں، لیکن تم مومن ہو، تم کلمہ گو ہو، تم رسول اللہ کے شریعت پر چل رہے ہو، رسول اللہ کے دین تم کو ملا تو ایسے نہیں ملا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ مزارت پر جائیے، خوب جائیے، فاتحہ خوانی کیجیے، قبرستان جائیے، مرد حضرات جائیے، بچوں کو لے کے جائیے، لیکن خواتین کو لے کے نہ جائے۔ اب پردے کے بارے میں دیکھ لیجیے، ہمارے عورتوں کو اتنی خطرناک کپڑے پہننے کے بھائی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ماں باپ ہے، گھر کے ذمہ دار ہے۔ اب گھر کے ممبر، گھر کے مکھیا ہی ایسا کر رہے ہیں تو پھر بات والے کیا کریں گے؟ گھر کے مکھیا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو روکیں۔ امام کیا کریں گے؟ امام تو بول ہی سکتے ہیں بھائی، وہ ہر مسئلے میں بولیں گے، عمل کرنا نہیں کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔
ہمارا کام بولنا ہے. یا آج میں یہاں پہ بول رہا ہوں، کل یہاں سے میں چلوں کوئی دوسرا کہ وہ بھی یہی بات کہے گا، وہ بھی کوئی نیا بات نہیں کہے گا، لیکن عمل تو سب کو کرنا ہے. اب نہیں کرنا ہے تو پھر ذمہ تمہارا ہے. تو ان سارے چیزوں کو ہمیں بہت گہرائی سے سوچنا ہے کہ کل اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر سب کی تھو ہو جائے گی، ایک کی نہیں، سب کی تھو ہو جائے گی، پھر سب کی ناک کٹیں گے. پھر دور دور سے دوسرے مسلمان رہنے والے کہیں گے کیا کتنا دیوس مسلمان وہاں ہے کہ ان کے علاقے میں کوئی دوسرا مذاہب کے لوگ آ کر کے وہاں پہ ایسا کانڈ کر کے گیا ہے، ایسی چیز کر کے گیا ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے. جب سے میں آیا ہوں، ابھی جب میں آیا تھا محرم کا ہی مہینہ تھا، کتنی خرافاتیں ہو رہے تھے. شریعت میں اس کا کوئی زور نہیں ہے، شریعت اس کا کوئی روح نہیں ہے. بھئی حضرت امام حسین کی یاد مناؤ، لیکن شریعت جس طرح سے کہا اس طرح سے مناؤ. یہاں پہ کیا پورے غیر مسلم آ کر کے بکری کاٹ کر کے بلی چلا رہے ہیں. وہ 3 دن یا 5 دن شاید کہ وہاں پہ خون رکھا ہوا، اس کا سر رکھا ہوا ہے، اس کا پوجا ہو رہا ہے. بھائی اور مسلمان وہی کھانا کھا رہے ہیں. مسلمانوں کا ایسے کھانا ہی ناجائز و حرام ہے. اور جس نے اگر یہ سمجھ کے کھایا کہ یہ تبرکات ہے، شیرینی ہے، تو بندہ مذہب اسلام سے نکل جائے گا، مذہب اسلام سے نکل جائے گا. شریعت جتنا آسان ہے اتنا سخت بھی ہے، جتنا آسان ہے اتنا سخت بھی ہے. شریعت کے حساب سے، قرآن کے حساب سے چلو گے تو تمہیں آسان لگے گا، اس کے خلاف چلو گے تو پھر تم پر بھاری پڑ جائے گا. ان کے خلاف چلو گے تو بھاری پڑ جائے گا. شریعت کے حساب سے چلو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن خلاف چلو گے بھاری پڑ جائے گا. ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جس سے تم دائرے اسلام سے نکل جاؤ گے، ایسی ایسی بات ہے. لیکن سمجھنے والا بہت کم ہے. اب سنتے ہیں پر عمل نہیں ہے ہم لوگ کے اندر. سن رہے ہیں بس سنتے جا رہے ہیں. بھائی بہت سن لیے، سارے 1400 سال تو سنتے ہی آ رہے ہیں، سارے 1400 سال تو سنتے ہی آ رہے ہیں نا. لیکن عمل کتنی چیزوں پر ہم لوگ کا ہے، کتنی چیزوں پر عمل ہے. آج 40 سال 50 سال 60 سال گزر گئے. 60 سال سے تو اب نماز پڑھ ہی رہے ہیں، 50 سال سے نماز پڑھ ہی رہے ہیں. جتنے بھی یہاں نماز پڑھانے والا ہر کوئی تو بتایا ہی ہوگا، ہر کوئی بتایا ہے، لیکن عمل کتنا ہو رہا ہے. اب عمل کی ضرورت ہے سننے سے زیادہ، سب سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے. جب تک عمل نہیں کرو گے بیکار ہے. وہ سنتے جاؤ، ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دے، کیا فائدہ سننے سے. سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے. جو برائیاں ہو رہے ہیں ان برائیوں کو روکا جائے. ابھی کچھ لڑکے میرے پاس کئی دنوں سے یہی سب بات میں چرچا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم نہیں جاتے، وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں جاتے، وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں جاتے. میں کہ جب کوئی نہیں جاتے تو پھر روک کیوں نہیں رہے بھائی. مطلب بڑے ایسے ہیں، بڑے اس کام میں مشغول ہیں، جو محلے کے بڑے بوڑھے ہیں وہ اس کام میں مشغول ہیں. روکیں گے تو وہ ہم پر دباؤ ڈالے گا. بھائی شریعت ایسی ہے، جب بات شریعت کی آئے گی تو پھر باپ کو بھی باپ نہ دیکھا جائے گا. شریعت کے اندر رشتے نہیں ہیں، شریعت کے باہر رشتے ہیں. وہ شریعت کے اندر ہے تو باپ ہے، شریعت سے خلاف ہے تو باپ کو بھی رشتہ کاٹ دو. مسئلہ یہاں تک ہے. شریعت سے بڑا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھا ہے، دین سے بڑا ہمارے لیے کوئی چیز ہے نہیں. بھائی جب ہم دین ہی پر نہیں تو ہمارے لیے کیا دنیا ہے. جب دین پر نہیں تو ہمارے لیے دنیا کیا ہے. تو اس وجہ سے بڑوں کو نہ دیکھو کہ ہم روکیں گے تو بڑے ہم پر غصے ہو جائیں گے، ہم روکیں گے تو بڑے ہم پر فائر ہو جائیں گے. ہونے دو 2-4 دن کے لیے فائر ہوگا، لیکن وہ کام تو ختم تو ہوگا، جڑ سے تو ختم ہوگا. وہ جو زہر بویا جا رہا ہے وہ زہر کو نکال کے تو پھینکا تو جائے گا نا. آنے والی نسل تو یہ زہر کا تو شکار تو نہیں ہوگا، آنے والی نسل اس گناہ کا تو شکار تو نہیں ہوگا. جب اگر آج بہت آسان ہے اس کام کو روکنے کے لیے، کچھ سال کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا. آج روکنا بہت آسان ہے. میں نے کہ 20 آدمی کھڑے ہو جاؤ، پورے محلے ایک طرف ہو جائے، 20 آدمی کھڑے ہو جاؤ. بات رکھنے کے لیے بات ہم پر چھوڑ دو، میں رکھوں گا بات. بھائی جو کرا رہا ہے ٹھیک ہے، تم کرا رہے ہو اچھی بات ہے، تم کراؤ. مجھے کسی بھی مذہب اسلام کی کتاب سے ان کا روح دکھا دو، یہ جائز ہے تو چھوڑ دیں گے. تم بھی کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. شریعت میں جب نہیں ہے تو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. سیدھی بات. دین کے لیے گالی بھی سننی پڑے گی، مار بھی کھانا پڑے گا، ہر چیز برداشت کرنی پڑے گی. بھائی رسول اللہ کے دین کے لیے ہر چیز کرنا پڑے گا. لیکن اگر اٹھو گے، کمر باندھو گے، انشاءاللہ یہ کام بھی بند ہوگا.
لیکن طاقت بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، شریعت سامنے ہو، ہم وہ کام کریں جو شریعت کے دائرے میں ہو، ایسا کام نہ کریں جو شریعت سے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم سب کے نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما، ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو تمام برائیوں سے مولا محفوظ عطا فرما، یا مولا ہم سب کو تمام خرافاتوں سے مولا محفوظ عطا فرما، یا مولا ہم سب کو مذہب اسلام پر قائم و دائم رکھ، یا مولا اپنی حبیب کے صدقے فیض سے مولا ہمارے ایمان کی عقیدہ کے مولا حفاظت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد